بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں دوستوں ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس فضیلت والے مہینے کی خوشیاں مبارک کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، یعنی سرور کونین پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ آج سے یہ وظیفہ شروع کر لیتے ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، تو سارے رشتہ دار پوچھیں گے اتنی دولت اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ اللہ پاک کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے، خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں۔ ربیع الاول کی ہر رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کی تمام دکھ پریشانیاں رنج و غم اور سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ میری پیاری بھائیوں بہنوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے توجہ سے سنیے گا۔ وقف کے بارے میں سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کیندر سرکار دوارا 8 اگست 2024 کو سنسد میں پیش کیا گیا۔ وپکش نے اس وقت بل کا کڑا ورد کیا ہے۔ بل کا مکھیہ مدعا وقف کی سمپتی اور اس کے پربندھ سے جڑا ہے، جس میں سرکار کے ادھیکار بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے تحت وقف کی سمپتی کا استعمال پردھان منتری آواس یوجنا جیسے پروجیکٹ کے لیے کیا جائے گا۔ اس سے وقف کی مولک استھتی اور اس کے پربندھ پر گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دوارا پرستاوت وقف سمپتیوں کے ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن کی نگرانی بھی وواد کا ایک اور بڑا مدعا ہے۔ یہ وقف مسلم کی سمپتیوں کو سرکار کے نینترن میں رکھنے کے راستے کھولتا ہے، جبکہ یہ سمپتیاں اسلامک اور سماجک ادیشوں کے لیے ہوتی ہے۔ وقف کی شروعات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جیسے میرا گھر ہے اور میں نے اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں وہ گھر دیا اور اس میں مسجد بنا دیا یا کوئی مدرسہ بنا دیا یا اس زمین پر قبرستان وغیرہ بنا دیا ہو، اسے کہتے ہیں وقف۔ دوستو، اس طرح کی پرستاوک سنشودھن وقف کی سمپتی کو کمزور کرنے اور سرکاری ہستکشیپ کو بڑھانے کی دشا میں ہے، جس سے وقف سمپتیوں کی مسلم دھرم کی پہچان کو خطرہ ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا گھر ٹوٹتے ہوئے چھینتے ہوئے دیکھیں گے اور ہم 25 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، یہی وقت ہے اپنا ایمان بچانے کا، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب ہماری مسجدیں، مدرسے، قبرستان، مسافر خانہ ایسے بہت سے ہمارے مسلم پراپرٹیز پر بلڈوزر چلے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ میرے پیارے عزیز، 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر ہم 25 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف اور صرف 50 لاکھ مسلمان کے اسکینر کو اسکین کر کے سرکار کو میل کر دے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو اسکین کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھیے۔ آپ کو گوگل پہ جانا ہے، اس کے بعد گوگل کا کیمرہ اوپن کرنا ہے۔ گوگل کے کیمرے سے اس اسکینر کو اسکین کرنا ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ اس کے کرتے ہی اس میں اوپن جی میل لکھ کر آئے گا۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، سیدھے نیچے اسکرول کر کے کلک کرنا ہے، وہ آپ کی جی میل میں چلا جائے گا اور جاتے ہی وہاں پر آپ کو سرکار کو وہ میل سینڈ کرنا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ 25 کروڑ مسلمان 50 لاکھ ای میل بھیج کر وقف بورڈ کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 13 ستمبر تک کا ہی وقت ہے۔
تو ناظرین یہ وظیفہ کوئی معمولی نہیں اور نہ ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی معمولی ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس موقع کو جانے نہ دے اور آج سے ہی اس وظیفے کو کرنا شروع کر دے۔ ناظرین اس وظیفے کی برکت سے ہر طرح کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحمت، برکت، فضیلت پیدا فرمائے گا۔ بس آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند بھی خراب کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور ایسا معجزاتی اور کرامتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست و بھائی جنہوں نے دولت کی حصول خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکری کھائی ہے لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، ان کا کہنا ہے کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ وہ میرے بھائی بہن دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرے اور اسی سے مانگے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکتی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ پیارے ناظرین، مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسل اور وسیلے سے ہر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے اپنی کوئی حاجت کی تکمیل کی دستی دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتی ہو وہ دعا مانگو اور اپنی دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کی بات بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے دونوں درود کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ایک بات واحد ہے کہ وہ دونوں درود کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعاؤں کو رد کر دے۔ حضرت علی القرطزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ محترم ناظرین، آج آپ یہ وظیفہ کریں اور میرے بتائے گئے طریقے سے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس طریقے سے دعا مانگے تو میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں میں کھیلیں گے۔ میری بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کی گھریلو پریشانی ہے، آپ کی سخت پریشانیاں جلد سے جلد دور ہو جائے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی جوان ہو رہی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اگر ان کی شادی کی کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح دور ہو جائے اور شدید غربت کی دن دور ہو جائے، تو آپ اس عمل کو روز رات سونے سے پہلے کرنے کی عادت بنا لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے۔ ناظرین، ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کی بے بہا خزانے ہے، ایک ایسا وسیع اور گہرا سمندر ہے، جو بندہ بھی اس پر ہمیشہ عمل کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل اور کرم
اور برکت سے اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز اور کچھ نہیں۔ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور دعا ہر مصیبت، پریشانی، بلا کو روکنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ مگر یہ سب تبھی ممکن ہے کہ جب بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، تو پیارے آقا کی پیارے دیوانوں روزانہ رات کو سونے سے قبل سب سے پہلے باوضو ہو جائے اور صرف 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا ربنا یا ربنا یا ربنا اسی طریقے سے صرف 21 مرتبہ پڑھے، اور اول اور آخر 3 مرتبہ کون سا بھی درود پاک ضرور پڑھے، لیکن بہتر اور افضل ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھے اور استغفار بھی کثرت سے کرے، اور اس عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ تڑپ کر اپنی حاجت طلب کرے۔ ناظرین، اس عمل کے باعث اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ایک بار ذہن نشین کر لے کہ آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس دن سے آپ اس مبارک نام کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی کمالات آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائے اور کہے کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اب تو ہمارا کام ہو ہی جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اور نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل علیہ 786 کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔